اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین۔ محترم قرآن دوست احباب، آپ کو آج آؤ قرآن سمجھیں کورس کے اندر خوش آمدید اور مبارکباد کہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہے اور اس کی مہربانی سے کہ اللہ نے ہمیں اس زبردست کام کے لیے، بہترین کام کے لیے چن لیا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو الحمدللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو یہاں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے پروسیس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج اس پہلی کلاس کے اندر آپ کو پوری کورس کی اورینٹیشن دی جائے گی پہلے حصے میں، اور پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے اس کورس کی ہر کلاس ہوا کرے گی۔ تو سب سے پہلی چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہمارا جو بیچ نمبر ہے یہ QC1 کا مطلب ہے قرآن کورس 1، قرآن کورس 1 بیچ 283 283 ہے، اور اس کو کروا رہے ہیں کاشف سہیل ملک۔ میں آپ کے سامنے ہوں، تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے جس مقصد کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس مکمل کورس کو اسی طرح بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی جو انشاءاللہ آپ کے سامنے پریزنٹیشن شروع ہوگی، اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جو اس کورس کو ڈیزائن کرنے والے ہیں ان کا تعارف، ارشد اقبال ملک جو میرے استاد ہیں جن سے میں نے کورس سیکھا ان کا تعارف، الفلاح منزل ٹرسٹ جو اس کورس کو آرگنائز کرنے میں ساری سہولیات فراہم کرتی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی، اس کا تعارف، کاشف سہیل ملک میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور چونکہ احباب بہت زیادہ پوچھتے رہتے ہیں، پوسٹوں میں بھی پوچھتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا ایک تعارف ہوگا، پھر کورس کا تعارف کہ یہ کورس ہے کیا، اس حوالے سے بات ہوگی، اور پھر انشاءاللہ کورس کو پڑھانے کا طریقہ اور اس بات کے حصے۔ تو آج آپ کے سامنے ایک سیمپل لیسن جو ہے وہ رکھا جائے گا کہ ایک سیمپل لیسن اس کا کیسے ہم پڑھایا کریں گے، اور انشاءاللہ کل جو ہے ہم باقاعدہ پھر جو پراپر اپنے لیسنز جو ہے اسباق ہے ان کو شروع کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ آج کی ہماری پریزنٹیشن کا طریقہ کار ہوگا۔ آپ سے پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اپنی ویڈیوز، اپنے مائکس آف رکھیے گا، کوشش کریں کہ غیر ضروری طور پر ابھی چیٹ باکس میں بھی آپ زیادہ مت لکھیے تاکہ احباب کی توجہ جو ہے اس پریزنٹیشن کی طرف رہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جو ہیں جنہوں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، یہ کورس ڈیزائن میں نے نہیں کیا، الفلاح منزل نے نہیں کیا، یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جو پی ایچ ڈی ہیں جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ کے اندر یونیورسٹی آف اوکلاہوما USA سے، اور وہ انڈین سٹیزن ہیں لیکن وہ سعودی عربیہ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کنگ فہد یونیورسٹی کے اندر دمام میں، اور وہ فاؤنڈر ہیں انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد انڈیا کے، اور ان کا یہ پروگرام جو ہے پیس ٹی وی پر بھی چلتا رہا ہے، اور ان کی انٹرنیشنل جو اکیڈمی ہے پوری دنیا کے اندر یہ پروگرام دنیا کے تقریباً بے تحاشا ممالک میں 25 زبانوں کے اندر یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے۔ اور اس پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ یہ الحمدللہ یہ قرآن سیکھنے کا تیز ترین طریقہ جو ہے، قرآن کا ترجمہ کر لینے کا تیز ترین طریقہ یہی ہے۔ یہ تھا جی ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا تعارف، انہیں ہم اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔ ارشد ملک صاحب میرے استاد ہیں جن سے میں نے قرآن کی یہ کورسز کیے ہیں، اور ارشد ملک صاحب جو ہے BS کیمیکل انجینئرنگ ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، اینڈ مینجمنٹ فرام واٹن اسکول آف فائنانس سے، انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کیا ہے فرام امریکن اوپن یونیورسٹی سے، ایز ویل ایز فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد پاکستان سے، برن ہال کے گریجویٹ ہیں، ایچیسن کالج سے پڑھا ہے، اس وقت وہ CEO ہیں اقبال اینڈ کمپنی کے، اور جو کہ میڈیکل ڈیوائسز کی ایک کمپنی ہے، اور ٹیچر ہیں انڈرسٹینڈنگ قرآن کورسز کے 2006 سے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور الفلاح منزل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں 2009 سے،
اور الفلاح منزل ٹرسٹ سے اس وقت 20,000 سے زائد لوگ جو ہیں قرآن کے اس کورس میں گریجویٹ کر چکے ہیں، اور ایک بڑی تعداد جو ہے اس کے اوپر والے لیولز میں بھی الحمدللہ پڑھ رہی ہے. تو یہ میرے استاد ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا تعارف میں ضرور کرواؤں. آگے بڑھتے ہیں جی. الفلاح منزل ٹرسٹ جو ہے، آپ میں سے جو احباب باہر سے اس وقت جوائن کر رہے ہیں، ہمارے پاس یو کے، اسپین، سنگاپور، اس وقت ایون سڈنی میں مڈ نائٹ ہے اور وہاں سے بھی ہماری بہن ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک سے، پاکستان کے تقریباً سارے شہروں سے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان سب کو تو پتا ہوگا کہ کمیونٹی سینٹر، باہر اسلامی کمیونٹی سینٹرز کا کانسیپٹ بڑا کامن ہے. پاکستان میں یہ اتنا نہیں ہے. پاکستان میں اسلام آباد کے اندر پہلا اسلامی کمیونٹی سینٹر ان اے وے سیٹ کیا گیا ہے، جس کا ویژن یہ ہے کہ برنگنگ ٹوگیدر لائک مائنڈڈ فیملیز، کہ وہ سارے خاندان جو اسلامک امہ کی ریوائول کے لیے، وہ تمام افراد، ان کے خاندان جو اسلامک امہ کی ریوائول کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے ذریعے ان کو اکٹھا کیا جائے. اور اس طرح سے 24 گھنٹے قرآن جو ہے نا، صرف 5-7 نہیں ہے، 5 وقت نماز پڑھ لی اور بس دین پورا ہو گیا، بلکہ زندگی میں پوری کی پوری زندگی کے اندر 24 گھنٹے دین کو کیسے لایا جائے، اس حوالے سے الفلاح منزل بہت کام کر رہا ہے. یہ خوبصورت سی بلڈنگ ہے اسلام آباد کے اندر E11 سیکٹر میں، یہیں پہ میں رہتا ہوں. E11-4 کے اندر یہ الفلاح منزل سیکٹر ہے. اس کے اندر ایک مسجد ہے، قرآن پاک پڑھانے کے لیے لائبریری ہے، اور بہت سی سہولیات ہیں. یہ نیچے آپ کے سامنے اس کا ایڈریس بھی آ رہا ہے. اور انشاءاللہ اس کورس کے حوالے سے جو احباب کتابوں میں انٹرسٹڈ ہوں گے وہ یہیں سے اپنی کتابیں منگوایا کریں گے. تو ایک بڑا منفرد نوعیت کا یہ ایک تجربہ ہے جو پاکستان میں کیا جا رہا ہے، اور ایوری بڈی از ویلکم ٹو جوائن ہیئر. جو احباب بعد میں آپ میں سے قرآن کے ٹیوٹر بننا چاہیں گے، ان کے لیے ٹریننگ کے کورسز بھی یہیں پر کروائے جاتے ہیں. اب جی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کاشف سہیل ملک، اور میرے تعارف کے حوالے سے کیونکہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے اس لیے یہ تعارف اس طرح سے کروانا پڑتا ہے، لوگ بھی پوچھتے رہتے ہیں. آئی ایم کوالیفائڈ فار انڈرسٹینڈ قرآن کورس 1, 2 and 3، اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. بیسیکلی تو میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہی ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر ہوں. ٹیچر ٹریننگ کے کورسز کے حوالے سے ابھی تک 8 کے قریب میں نے آن لائن کورسز جو ہیں ڈیلیور کیے ہیں. ہمارا ایک کورس ابھی کل ہی ختم ہوا ہے جس میں 180 سے زیادہ لوگ جس کے مڈ کوئز میں گریجویٹ کیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ میں دعویٰ اکیڈمی جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا ایک ادارہ ہے اور پوری دنیا کے اندر دعویٰ کے حوالے سے کام کرتا ہے، اس کے بھی ٹریننگ پروگرامز میں ایسوسیٹ رہا ہوں. اس کے علماء کورس کے اندر ٹرینر کے طور پہ بھی حصہ لیتا ہوں. اور آئی ہیو اے بیسک انڈرسٹینڈنگ آف تجوید. اور الحمدللہ میں نے قرآن کو آوازوں کے ذریعے پڑھانے کے ایک طریقے کے اوپر کام کیا ہے، جس حوالے سے بچے بہت تیزی سے، اور ایسے افراد، ایڈلٹ افراد جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا ہوتا، وہ بڑے کم وقت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ تو تھی جی میری قرآن کے حوالے سے تھوڑا تعارف. اس کے علاوہ جو ہے I have done my professional development residency from University of North Carolina, Wilmington, United States of America. اور I am a PhD scholar at International Islamic University Islam Abad. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ Alhamdulillah I received the National Award for Service of Knowledge from Government of Pakistan. And I work, میری professional جو identity ہے, I work as a consultant and master trainer with International Islamic University Islam Abad. اور اس کے علاوہ جو تھوڑی سی ایڈیشنل میری ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ، کامسیٹس کے ساتھ میں بہت سے سالوں سے ایسوسیٹ ہوں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہوں. الحمدللہ I got a chance to interact with 130 پاکستان کی یونیورسٹیز کے ساتھ اور 10 سے زیادہ باہر کی دنیا کی یونیورسٹیز کے ساتھ. وہاں پڑھایا بھی ہے، وہاں وزٹس بھی کی ہیں. آیت could you please take this call, somebody is calling, ask them what is the اگر وہ کورس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو. اس کے علاوہ جی I conceived and in process ہماری ایک تصدقو کے نام سے آرگنائزیشن ہے. I am a CEO of Anagog EPM and founder and CEO of the NDO International. اور الحمدللہ مارچ 2020 سے ہم نے 200 سے زائد آن لائن ٹریننگ سیشنز جو ہے وہ ڈیلیور کیے ہیں، جن میں قرآن کے کورسز بھی شامل ہیں. So that's something about me. Let's move forward. اس کورس کے لیے میرے مینٹور جو ہیں میرے استاد ارشد اقبال ملک صاحب ہوں گے، اور ہمیں اسسٹنس دینے کے لیے ہمارے ساتھ
ایک بڑی تعداد میں ہمارے اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز جو ہیں جن کے ناموں کے مخفف میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. وہ آپ کو ہیلپ کریں گے، آپ کو سپورٹ کریں گے. آپ کو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی قسم کی اسسٹنس کی ضرورت ہو، وہ انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ ان کا تعارف بھی کروا دیا جائے گا. ہر گروپ میں وہ ایڈمن، اوپر جو ایڈمن دیے ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر آپ کے یہی احباب ہیں. فیمیل گروپس کے اندر الگ ہیں، میل گروپس کے اندر الگ ہیں، اور یہ سب جو ہے ہماری مدد کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. ابھی ہم کورس کا تعارف کو آگے بڑھاتے جائیں گے، لیکن میں سب سے پہلے، اگر میرے ساتھ اس وقت کامسیٹس یونیورسٹی ایبٹ آباد سے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو برائے مہربانی ریز ہینڈ کیجئے. میں سب سے پہلے اس کورس کو اس وقت شروع کرنے کے لیے ہم شکر گزار ہیں کامسیٹس سی یو آئی اسلام آباد، سی یو آئی ایبٹ آباد کیمپس کے. میں ابھی ریسنٹلی وہاں پہ تھا. یہ بردر رضوان شاہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہی احباب نے مجھے بہت زیادہ یہ کہا کہ جی کہ آپ اس کورس کو جلدی شروع کروا لیجئے. وہاں پہ اس کا تذکرہ ہوا. ہم نے یہ سپٹمبر میں شروع کروانا تھا، تو ہم نے ایک اسپیشل بیچ کامسیٹس کے اسٹاف کی وجہ سے، تو میرا خیال ہے اس کے لیے اللہ رب العزت ان کو زیادہ جزائے خیر دے، کامسیٹس یونیورسٹی کے اسٹاف کو، ان لوگوں کو، کہ جن کی وجہ سے، جو اس کا وجہ بنے کہ اس کورس کو اس وقت شروع کروایا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے ان میں سے کثیر تعداد ہمارے ساتھ اس کورس میں جوائن بھی کر رہی ہوگی. ہم نے اس کورس کو اوپن کر دیا سب کے لیے کہ اگر یہ شروع ہی ہو رہا ہے تو سب احباب اس کا حصہ بنے اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ ہم شکریہ ادا کریں الفلاح مندل سٹاف کا، خاص طور پہ وقاص صاحب، شہزاد صاحب، حسین صاحب کا. یہ احباب آپ کو بھی مدد کر رہے ہوں گے مختلف موقعوں پر مختلف طرح سے. اس وقت ہمارے ساتھ شاہ زیب سلیم، جو میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے، بڑا زبردست بچہ ہے اور بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہے. ماشاءاللہ ہی از اے ویری بزی پرسن. وہ نئی جاب بھی کر رہا ہے سافٹ ویئر ہاؤس میں، لیکن ساری ٹیکنیکل سپورٹ میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. بلال سعید جو میرے دوست ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، زوم کی سبسکرپشنز کے حوالے سے ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. آپ سب ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. یہ سب کے سب ہمارے قرآن دوست احباب AQTs ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. عبدالحی صاحب ہیں، سسٹر غلام رقیہ ہیں، اجاز احمد صاحب ہیں، طاہر خان صاحب ہیں، انیلا اسحاق ہیں، سسٹر عظما ہیں، سسٹر سمیہ ہیں، سسٹر یہ سب سسٹر ثنا ہیں. تو یہ سب کے سب احباب جو ہیں، آئی ہوپ آئی ہیو ٹیکن ایوری باڈیز نیم. اگر میں نے کسی کا مس کیا ہے تو اس کے لیے معذرت. یہ سب احباب اپنا وقت دیتے ہیں، پروفیشنلز ہیں، انتہائی مصروف لوگ ہیں. ہماری بہنیں خاص طور پر یہ اس کورس کے لیے آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. تو ان سب کا بہت شکریہ. آپ نے ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے. اس کے ساتھ ہی میری بیگم صاحبہ، وہ بھی اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میری بیٹی جو آپ ابھی ٹیسٹنگ کے سیشن میں آپ کے ساتھ آپ کو ہیلپ بھی کر رہی تھی. تو آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی قرآن کی خدمت کرنے میں استقامت عطا فرمائے. اور آپ میں سے وہ سب احباب جو اس کورس کو آگے دوسروں کو بتانے میں، ان کی رجسٹریشن کروانے میں جنہوں نے حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا بھی، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں سب کے نام نہیں لے سکتا، لیکن یقیناً بہت سے احباب آپ میں سے ایسے ہیں، جیسے ہمارے بھائی بردر غلام مرتضیٰ، اور بہت سے ایسے احباب جنہوں نے خود آگے بڑی اچھے طریقے سے اس کو کورس کو دوسرے احباب کو سمجھایا، اور انہیں کہا کہ اس میں دعوت دی کہ وہ اس کورس کا حصہ بنے. سو جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کورس کے انعقاد کے حوالے سے ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ سب کو اطلاع دی. اچھا جی، اب آپ کا تعارف کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب زوم میں آپ انٹر ہوں، زوم میٹنگ کے لیے، آپ نے وہاں پر ہمیشہ اپنا پورا نام لکھنا ہے تاکہ ہمارے سامنے آپ کا پورا نام آئے، اور جب کبھی آپ ہم سے بات کریں تو مجھے آپ کا نام لینے میں آسانی ہو، مجھے وہاں سے پتہ چل جائے. آپ کو سوالات کا جب بھی چانس دیا جائے گا وہیں سے آپ کا نام دیکھا جائے گا. اسی طرح آپ اگر تو آپ گھر میں، آفس میں، جہاں کہیں بھی آپ گروپس میں جوائن کیا ہوا ہے، آپ نے 2 یا 4 یا 6 افراد اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر میں اسکرین کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی فیملی بیٹھی ہوتی ہے آپ کے ساتھ. تو یہ ٹھیک ہے، آپ ایک موبائل پر بھی اگر رجسٹرڈ ہیں، کوشش کیجئے کہ ان سب کے نام ضرور رجسٹرڈ کروائیے، اور آپ کو ایک رجسٹریشن لنک بھجوایا جائے گا، اس میں سے ہر ایک کو الگ رجسٹرڈ کروانا ہے آپ نے،
کیونکہ اس کے اوپر آپ کا رزلٹ بنے گا, آپ کی سرٹیفکیشن ہوگی, آپ کا سارا ریکارڈ اس کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے جی. البتہ پی ڈی ایف فائلز جو ہیں جو آپ واٹس ایپ گروپ کے اندر جہاں آپ رجسٹرڈ ہوں گے وہاں پہ آپ پی ڈی ایف فائلز ملیں گی. بیٹے یہ فون مجھے ٹائم کے لیے چاہیے, سو ڈو اٹ کوئکلی. اچھا, واٹس ایپ گروپ کے رولز یہ ہیں کہ وہاں پر غیر ضروری, ویسے تو ہم نے ایڈمن رائٹس لگائے ہوئے ہیں تاکہ لوگ تنگ نہ ہوں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو لیٹ نائٹ میسیجز نہیں آئے, کم از کم میسیجز بھیجے جائیں جو بہت ضروری ہیں. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ برائے مہربانی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نہیں پوچھیں. ہم انشاءاللہ اس کورس کو اس طرح چلائیں گے کہ آپ کو کسی موقع کے اوپر کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. سو آپ غیر ضروری طور پر انڈیویجولی پرسنل واٹس ایپ میسیجز نہیں کریں. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے اور اس کورس کے اندر ہزاروں کے حساب سے لوگ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, لہٰذا ان سب کو ہر بات کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ یہ جزاک اللہ, تھینک یو, اس کے میسیجز کوشش کریں نہ کریں. اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو بس وہ ٹھیک ہے, آپ اللہ سے دعا کر دیجئے. اسی گروپ کے اندر آپ کا واٹس ایپ گروپ میں ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہاں آپ کو پی ڈی ایف فائلز, کتابوں کی سافٹ کاپیز اور باقی ساری رجسٹریشن لنک اور پھر ویڈیو کا لنک اور یہ ساری چیزیں آیا کریں گی. سو اس طرح سے ہم گروپ کے تھرو اور یہاں زوم کے اندر آپ کے نام کے تھرو آپ کے ساتھ ہمارا تعارف رہے گا. آپ سب کو مبارک ہو اس بات پر کہ آپ اللہ رب العزت کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں. تو آئیے کچھ معلومات کہ کورس کب چلے گا. آج الحمدللہ جمعرات 26 اگست 2021 کو ہم نے اس کورس کی پہلی کلاس کا آغاز کیا ہے, جو اورینٹیشن کلاس ہے. ہفتے میں 2 دن جمعرات اور جمعے کو یہ کلاس ہوا کرے گی. کورس کا اختتام ہوگا 18 نومبر کو, تقریباً 12 ہفتے بنتے ہیں, 3 months. سو 18 نومبر آپ کا کورس اینڈ ہو جائے گا. آپ کے 2 کوئزز ہوں گے بڑے مزے کے, آن لائن ہی آپ گھر بیٹھے اس کو دیں گے. پہلا آپ کا کوئز ہوگا فرائیڈے 8 اکتوبر 2021, دوسرا تھرسڈے 18 نومبر 2021. اچھا, یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ساری معلومات گروپ میں آ جائیں گی. آپ کو یہ پی ڈی ایف فائل آ جائے گی, صرف ابھی آپ سن لیں اور ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں. یہ آپ کو فائل آپ کے پاس آ جائے گی گروپ میں, آپ وہاں اس کو جوائن کر کے انشاءاللہ آپ بعد میں یہ ساری چیزیں وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. کلاس انشاءاللہ دونوں دن 7 سے 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہوگا. تو ہماری جو بہنیں اور بھائی مختلف ممالک میں بیٹھے ہیں, جیسے جو یو کے میں بیٹھے ہیں, وہ 4 گھنٹے کے فرق سے اس کو دیکھ لیں, 3 بجے ہوگی. جو سڈنی آسٹریلیا میں ہیں آپ کا مڈ نائٹ ہوگا. آپ کی بڑی ہمت ہے, آپ اس کے لیے بیٹھیں گے. سملرلی اسپین, سنگاپور, مڈل ایسٹ, سعودی عربیہ, جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے آپ اپنے وقت کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے. آپ سے درخواست یہ, انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوا کرے گی کہ کلاس پورے 7 بجے, not even 7 o'clock یہ شروع ہوا کرے گی. آپ کوشش کریں کہ آپ 5 منٹ پہلے ضرور شامل ہو جائیں. پاکستان میں نماز مغرب ہوتی ہے, آپ نماز مغرب پڑھتے اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں. اچھا, جو احباب یہ فیل کریں گے کہ وہ تھوڑی سی ریویژن بھی کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اگلے ہفتے سے, کمنگ ویک سے, ریویژن کا ایک ایڈیشنل سیشن 15-20 منٹ کا کلاس سے پہلے ہوا کرے گا. تو جو کرنا چاہیں, یہ سب کے لیے کمپلسری نہیں ہوگا, جو آپ میں سے کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. کوشش یہ کیجئے کہ آپ ریگولر کلاسز اٹینڈ کریں, ٹائم پر اٹینڈ کریں, کلاس مس نہیں کریں. لائیو کلاس میں آپ سوال بھی پوچھ سکیں گے, آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اس لیے لائیو کلاس کا حصہ بننے کی کوشش کریں. اور آپ جب لائیو کلاس کے اندر انشاءاللہ رہیں گے تو اس کی اور ہی برکات ہے. لیکن اگر کبھی کلاس مس ہو, انٹرنیٹ کنیکٹیویٹیز کے ایشوز ہوں, تو آپ کو ویڈیو کا لنک آیا کرے گا, آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے کسی بھی وقت پر, اور پھر آپ کو اس کے بعد انشاءاللہ ہوم ورک کا لنک بھی آ جایا کرے گا. تو اس طرح سے یہ کورس 12 ویکس کی ڈیوریشن کا ہوگا. یہ آپ کا پورا پلان ہے جی, پورے کا پورا پلان. سو یہ آپ کے سامنے پورا آپ کا اسکیڈول ہے, ڈیٹس کے ساتھ, کب کب ڈیٹس کے اوپر آپ کی کلاس ہوگی, کب کیا ہوگا, ریویژن کب ہوگی, مڈ کوئز کب ہوگا, فائنل کب ہوگا. تو یہ پیج جو ہے آپ کو یہ ساری معلومات دے دی جائیں گی واٹس ایپ گروپ میں, تاکہ آپ کو بار بار یہ چیزیں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اسی طرح یہ دیکھیے, اچھا, ہم جو واٹس ایپ گروپ میں آپ کی رجسٹریشن ہم نے کی ہے, دس از اونلی اے رجسٹریشن ٹل ٹوڈے. آپ کی جو اصل رجسٹریشن ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو لنک آئے گا گروپ کے اندر,
اس پر آپ میں سے ہر ایک کی، اگر آپ کے بچے اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ کی مسز کر رہی ہیں، آپ کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا آپ کو لنک آئے گا، آپ لنک پہ کلک کریں گے اور اس میں آپ خود کو رجسٹرڈ کروا لیں گے. اور یہ لنک اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ آپ میں سے آج کی کلاس کے بعد، آج کی اورینٹیشن کے بعد آپ یہ فیصلہ کر لیجئے گا اور کل کی کلاس کے بعد کہ کیا آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں ریگولر. اس صورت میں آپ اس رجسٹریشن پہ رجسٹرڈ ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے یا کوئی بھی وجہ ہے تو پھر آپ اس میں رجسٹرڈ نہیں ہوں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آج اور کل کی کلاسز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور اٹینڈ کریں، اس کو نہیں چھوڑیں. تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. پھر آپ فیصلہ کیجئے گا جس طرح بھی آپ اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو اچھا، اب آپ کو ہر 2 کلاسز کے بعد آپ کو ایک ہوم ورک کا لنک آیا کرے گا اور اس کے لیے آپ کے پاس 3 4 5 دن ہوں گے. ویسے وہ 10 سے 15 منٹ میں آپ کر لیا کریں گے. تو آپ مزے سے جہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل پہ کہیں بھی ہیں، آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ کو ایک ورک بک کی ہم سافٹ کاپی بھیجیں گے، آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے اس پر کام کر سکتے ہیں. اور آپ نے جب بھی ہوم ورک کرنا ہے، آپ کے جو نمبر، اسی وقت آپ کو رزلٹ بھی پتا چل جائے گا. مزے کی بات ہے، آپ کو فوری پتا چل جائے گا آپ کے کتنے نمبر آئے ہیں. یہ جیسے آپ کو اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہا ہے، لیٹ می شو یو. یہ دیکھیے آپ کے سامنے جیسے یہ آ رہا ہے، یہ کسی نے ہوم ورک کیا، آپ کو یوں آپ کے نمبر بھی پتا چل جائیں گے کہ میرے کتنے نمبر آئے ہیں اس کے اندر. تو آپ اپنے نمبرز کو بھی وہاں پر فوری اسی وقت آپ کو پتا چلے گا. پھر آپ کو یہ بھی پتا چلے گا آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں اور آپ نے کیسے ان کو درست کرنا ہے. تو اس طرح سے یو ول بی ایبل ٹو سوری ہاں اچھا، یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی لنک آئے تو شروع میں اپنا نام ٹائپ نہیں کرنا. آپ نے پورا کر کے ہوم ورک آخر میں اپنا نام لکھنا ہے اور نام پورا لکھنا ہے. جو میری بہنیں جنہوں نے ہمیں فرسٹ نام بھیجا ہوا ہے، جیسے فاطمہ بھیج دیا ہے یا عائشہ بھیج دیا ہے، تو پلیز ایسے نہیں کریں، پورا نام لکھیں. کیونکہ بہت سے ہمیں فاطمہ اور عائشہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر جب رزلٹ بنتا ہے اس وقت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے، جتنا لمبا 3 نام بھی اگر ہیں تو پورے کا پورا ہر ہوم ورک میں آپ نے لکھنا ہے. اور اس کو آپ انشاءاللہ اپنے پاس بھی اپنے مارکس جو ہے نا آپ نے ریکارڈ میں رکھ لینے ہیں. اچھا جی، اب کیا اس کورس کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، اس کے سرٹیفکیشن بھی ہوتی ہے. آپ میں سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پراپر سرٹیفکیٹ لیں، آپ یہ ساری ریکوائرمنٹس پورا کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں یہ نہیں کرنا چاہتا، تو آپ ویسے بھی کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ اس کو ویسے اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو آپ کی سرٹیفکیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہوم ورک سارے کریں. اس کے 50% ویٹیج ہے. ورک بک جو ہے اس کا بھی 15% ویٹیج ہے. جب آپ کا مڈ ٹرم کا کوئز آئے گا، جو بڑے مزے سے آسان کوئزز ہوتے ہیں، اس کا 30% ویٹیج ہے. اور آپ کا جو آخری ایگزام لیا جائے گا، فائنل کوئز، جو آپ گھر بیٹھے ہی کریں گے، ایک لنک کے اوپر آرام سے MCQs آئیں گے، آپ اردو میں اس کو پڑھ کے جواب دے دیں گے، جی یہ ٹھیک جواب ہے، اس کے 40% مارکس ہوں گے. تو یہ سارے ملا کر آپ کا رزلٹ بنے گا. اور آپ میں سے جو بھی 90% نمبر لے گا، 90% یا اس سے زیادہ، تو اس کو سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن ملے گا. اور یہ انشاءاللہ ہم آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ایشو کریں گے. جو 70 سے لے کے 89% کے درمیان نمبر لے گا، اس کو بھی سرٹیفکیٹ ملے گا، سرٹیفکیٹ آف میرٹ. اور اگر آپ خدا نہ خواستہ اتنے نمبر نہ لے پائے تو تب بھی آپ سرٹیفکیٹ آف اٹینڈنس لے سکتے ہیں اور سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سرٹیفکیٹس کے حوالے سے بھی، کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے رہے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اس کا بھی جواب یہاں پہ فراہم کر دیا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. سو اچھا، تو یہ آپ کو سرٹیفکیٹ دکھا بھی دیتے ہیں. یہ آپ کا سرٹیفکیٹ ہوگا انشاءاللہ، جو آپ کو ملے گا ڈیپینڈنگ آن کہ آپ نے کون سے لیول کے لیے کوالیفائی کیا ہے. یہاں چونکہ مجھے مسلسل لوگوں کے میسیجز آتے جا رہے ہیں کورس کو اٹینڈ کرنے کے حوالے سے. سو اینی ویز، یہ آپ کا سرٹیفکیٹ ہے جی. اچھا، اب کورس کے لیے کیا آپ کو کوئی کتابوں کی ضرورت ہے؟ تو بالکل اس کورس کے لیے کتابیں ہیں، اور وہ یہ ہیں، یہ میرے پاس موجود ہیں. یہ کتابیں ہیں، یہ اس کی کتاب ہے، بڑی خوبصورت سی کتاب ہے، بڑی زبردست قسم کی چھپی ہوئی ہے، اندر بھی کلرفل ہے. یہ بڑی اچھی سی کتابیں اس کی بنی ہوئی ہیں.
بہترین پیج کے اوپر. اور اس کی یہ ورک بک کی ہارڈ کاپی بھی ہے, یہ اس کی ورک بک ہے. اور اسی کتاب کے اندر اس کا ایک ووکیبلری کارڈ بھی ہوتا ہے جو آپ اپنی پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں, اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں آپ. یہ چھوٹا سا اس کورس کے اس کے اندر الفاظ ہوتے ہیں, یہ آپ اپنے اگر پاکٹ میں رکھ لیں تو آپ کو یہ دیکھیں, یہ آپ کا ووکیبلری کارڈ جو ہے اس کے یہ بہت ہیلپ کرتا ہے کورس کو سیکھنے میں. آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کوئی چھوٹا کام نہیں کر رہے, آپ قرآن کے 40,000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ سیکھنے جا رہے ہیں. لہذا تھوڑی سی کوشش اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا ٹارگٹ آپ اچھے طریقے سے اچیو کر پائیں گے. اس لیے پوری نیت, شوق, محبت سے جو چیزیں اس کی آپ کو بتائی جا رہی ہیں کوشش کیجئے کہ وہ سب کیجئے. اچھا, اب یہ مٹیریل آپ کو کیسے ملے گا؟ یہ کتابیں, یہ سب کتابیں جو آپ کو دکھائی ہیں میں نے ابھی, ایون آپ کا یہ جو کارڈ ہے یہ ہم گروپ میں آپ کو بالکل فری وداؤٹ اینی چارجز اس کو سافٹ کاپی اس کی ڈال دیں گے ہم. یہ سافٹ کاپی ہوگی, آپ خود پرنٹ لے لیں اور آپ اسے استعمال کریں. آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہیں, آپ وہاں اس کی یہ کتاب کی سافٹ کاپی بھی آپ کو دے دی جائے گی پوری, آپ پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں. اسی طرح اس ورک بک کی بھی آپ کو پوری سافٹ کاپی دے دی جائے گی, آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے اس پر کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. البتہ اگر آپ اس کی ہارڈ کاپی منگوانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس ہارڈ کاپی بڑی خوبصورت ہے, زیادہ تر جو بڑی عمر کے احباب ہوتے ہیں یا چھوٹے بچوں کے لیے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ کتابیں منگوا لیں, تو یہ آپ کے سامنے ایڈریسز دیے ہوئے ہیں, یہ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے. آپ کے سامنے دونوں کے نام بھی دیے گئے ہیں, مسٹر محمد حسین جو ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ان سے کتابیں منگوا سکتے ہیں. مسٹر وقاص ہیں الفلاح منزل اسلام آباد میں, یا آپ ان سے کتابیں منگوا سکتے ہیں. اگر آپ ہارڈ کاپی منگوائیں گے تو آپ کو قیمتاً منگوانی ہوگی, اس کی بہت کم سی قیمت ہے, میرا خیال ہے 500-600 روپے, اور کوریئر چارجز ڈال کے کوئی 600-700 روپے بنتے ہیں. لیکن آپ کی اپنی مرضی ہے. ہم یہ پورے کا پورا کورس فری آف چارج کرواتے ہیں, اور سارا مٹیریل بھی آپ کو سافٹ کاپی میں فری فراہم کیا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ ایڈیشنل اس کا تعلیم القرآن کا پارہ ہے, آپ وہ بھی منگوا سکتے ہیں, یہ والا. اس میں ساتھ آگے ترجمے چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں یہ کورس ڈیزائن کیسے کیا گیا. یہ کوئی عام کورسز کی طرح نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر میں جب میں آپ کو یہ کورس دکھاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کورس ڈیزائن کیسے کیا گیا ہے. تو اس میں اس وقت جتنی ماڈرن بکس ہیں عربی گرامر کے اوپر, قرآن کو بڑا سسٹمیٹیکلی اسٹڈی کیا گیا ہے. سکھانے کے انداز, جو لرننگ تھیریز ہیں اور جو ماڈرن طریقے ہیں, جیسے بچوں کو اشاروں کے ذریعے بڑی زبردست چیزیں سکھائی جاتی ہیں, زبانوں کو کیسے بہتر سمجھا, کیونکہ آپ نے ایک دوسری زبان سیکھنی ہے عربی, پھر دماغ کا بہتر استعمال کیسے کیا جاتا ہے, اور خود کو بہتر کرنے کے اوپر جو کتابیں اور لٹریچر ہے اس کو اسٹڈی کر کے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا کانسیپٹس کو یوز کر کے اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. سو انشاءاللہ آپ آہستہ 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 چلتے جائیں گے, اور بالکل ہم آسان چیزوں سے شروع ہوتے انشاءاللہ اس کورس کو کرتے جائیں گے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ ساری چیزیں سیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. سو اب آگے چلتے ہیں. اچھا جی, اب میں یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں, یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, اور میرے حوالے سے آپ نے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا کہ میں جو ہوں, میری پوزیشن جو ہے, میں نے اصل میں یہ کورس علماء سے, علم والوں سے, جنہیں قرآن کے بارے میں زیادہ پتہ ہے, زیادہ جانتے ہیں, ان سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نہ تو مجھے مفتی کہیں گے, نہ مجھے مولانا کہیں گے, نہ مجھے قاری کہیں گے, نہ مجھے علامہ کہیں گے. اس لیے نہیں کہ مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں, بلکہ اس لیے نہیں کہیں گے کہ میں ان سب چیزوں کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا. میرے پاس کوئی ایسی درس نظامی کی یا کوئی اور ایسی کوئی ڈگری نہیں ہے کہ میں مفتی کہلواؤں یا علامہ, قاری یا مولانا کہلواؤں. آپ مجھے کاشف کہہ سکتے ہیں, میرا نام ہے, آپ مجھے بھائی کہہ سکتے ہیں, ہماری بہنیں بھی جو ہیں اس طرح کہہ سکتی ہیں, جو بڑے عمر کے افراد ہیں وہ مجھے بیٹا کہہ سکتے ہیں, مجھے سر کہہ سکتے ہیں, آپ کو جو آسانی لگے. سو میری پوزیشن یہ ہے کہ میں نے وہ سیکھ کے ان لوگوں سے یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کو. ٹھیک ہے. البتہ میری کوشش ہوگی کہ میں جتنی جو چیزیں میں جانتا ہوں اس کو بہتر طریقے سے آپ تک پہنچاؤں, اور جو میں نہیں جانتا اگر آپ وہ پوچھیں گے تو میں لوگوں سے جان کر آپ تک وہ پہنچاؤں. سو میری پوزیشن بالکل کسی علامہ یا اسکالر کی نہیں ہے.
میں ایک عام مسلمان ہوں, میں نے یہ سیکھا ہے اور میں آپ تک اس کو پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو جن سے سیکھا ہے وہ علماء تھے جنہوں نے کورس ڈیزائن کیا ہے, وہ اسکالرز ہیں, انہوں نے قرآن کے حوالے سے, احادیث کے حوالے سے ان کو کنسلٹ کر کے اس کی ہر چیز اوتھینٹک ہے. آپ کسی چیز کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل جاننا چاہیں, ہم انشاءاللہ اس کے لیے وی آر ریسپانسبل اینڈ ول ٹیک دی ریسپانسبلٹی کہ آپ کو اس کے اوپر کلیئرٹی دیں. یہ بالکل اوتھینٹک اسلامک قرآنک اور احادیث کی کے اوپر ڈیزائن کیا گیا. آئیے اب ذرا قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے اس حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں, اب آپ مجھے چیٹ باکس میں ذرا جواب بھی دینا شروع کریں جنہوں نے چیٹ باکس کا استعمال سیکھ لیا, تو میں چاہتا ہوں مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں اور آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, تو ذرا چیٹ باکس میں, مائک پہ نہیں, پلیز مائک بند رکھیں, چیٹ باکس میں جواب دیجیے گا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی اسکول میں ہوں, آپ کسی کالج یا یونیورسٹی میں ہوں, اور آپ اگر روزانہ آپ کے 6 لیکچر ہوں, آپ وہ نہ پڑھیں, کلاس میں نہ جائیں, ٹیچر کو نہ سنیں, ہے نا, اور اس کے بعد وقت گزرتا جائے اور وقت گزرتے گزرتے سال گزر جائے اور آپ نے وہ لیکچرز نہیں سنے, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اس کلاس میں, اس کورس میں پاس ہو سکتے ہیں؟ جی چیٹ باکس میں جواب دیجئے. اچھا, جو احباب چیٹ باکس میں نہیں لکھ پا رہے وہ خود سے جواب دیں اونچی آواز میں, خود کو, مائک نہیں آن کریں, خود کو جواب دیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی پاس کر لیں؟ نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ, سسٹر زینب, سسٹر اقصا, سسٹر مانور, سسٹر ماوش, بردر جلیل, بردر حمزہ, بردر بلال, بردر عبداللہ, عرفان, سسٹر سلسبیل, بردر بلال, ماشاءاللہ, سسٹر بردر بشیر, یہ سارے آپ لکھ رہے ہیں چیٹ باکس میں. ماشاءاللہ, آپ سارے بڑے کوئک ہیں جی, بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں آپ سارے. بالکل ایسے ہی اب رک جائیے, اب جب میں آپ کو اشارہ کروں تو آپ نے رک جانا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ مجھے اب خود بتائیں, آپ مسجد جاتے ہیں, 6 لیکچرز ایسے ہوتے ہیں, فجر کی دو فرض میں, مغرب کے 2 اور عشاء کے, جس میں امام اونچی آواز میں قرات کرتا ہے, اور ہم جب اس کو سن رہے ہوتے ہیں کیا ہمیں سمجھ آتی ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہا جا رہا ہے, اور ہم نے امید یہ لگائی ہوئی ہے کہ ہم اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے. تو مائی ڈیئر سسٹرز اینڈ بردرز, ہم نے یہ بالکل غلط جو ہے نا فیصلہ کیا ہوا ہے. امتحان میں پاس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ آئے. اللہ رب العزت کے اس زبردست کلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج ہم ایک ایسا سفر شروع کر رہے ہیں کہ ہم مسلم بائی چانس سے, ہم بائی چانس مسلمان تھے نا, پیدا ہو گئے مسلمان کے گھر اور اللہ نے چانس لگا دیا مسلمان بن گئے, نہیں. اب وی آر گوئنگ ٹو بی مسلم بائی چوائس. آج سے ہم نے یہ تہیا کر لیا کہ نہیں, میں وہ مفت کا پاس لے کے مسلمان وہ اسٹیڈیم میں انٹر ہونے والا نہیں ہوں. میں ٹکٹ خرید کے, میں کوشش کر کے, ایفرٹ کر کے, مسلم بائی چوائس انشاءاللہ, میں اللہ کی نظر میں اللہ کے کلام کو سیکھ کر ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. یہ ہماری بہن کہہ رہی ہے کنسسٹنسی کیسے کریں, تو اس کے لیے دعا کرتے رہیں. ابھی آج اورینٹیشن کلاس ہے, میں ان چیزوں پہ زیادہ نہیں جاؤں گا, مجھے زیادہ کور کرنا ہے وقت کے اندر انشاءاللہ. تو یہ تہیہ آج ہم سب کر لیں کہ ہم نے مسلم بائی چانس, بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, اس نے کچھ پڑھا دیا, ان کی مہربانی تھی, مسلمان نہیں. آج سے ہم قرآن کو سیکھیں گے. ہماری پہلی ذمہ داری, ہمارا فرض, ہمارے اوپر جو سب سے بڑا قرض ہے, اور اللہ رب العزت جو ہم سے چاہتا ہے وہ یہ کہ اس کے کلام کو, اس طاقتور کتاب کو سمجھا جائے. اور یہ یاد رکھیے کہ آج آپ کے ساتھ جو آپ کا دشمن تو ازلی ہے, لیکن آج سے زیادہ دشمن بن جائے گا شیطان. اور وہ تمام چیزیں جو میری بہن نے ابھی کہا ہے نا, کنسسٹنسی کیسے رکھیں, وہ سب دوست احباب, وہ ٹی وی, وہ موبائل, وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کو قرآن سیکھنے سے روکیں گی, وہ آپ کے دشمن ہوں گے. تو ان کو پرے ہٹا دیں انشاءاللہ. آپ کنسسٹنسی سے اس کو سیکھتے رہیں گے, اور اللہ نے چاہا تو ایک دن آئے گا انشاءاللہ. اور آپ کو میں یہ بتا دوں, وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے. ہم نے پچھلا کورس ابھی کل مکمل کیا الحمدللہ, ہمارے دوست احباب سب نے, اور اس نے بہت طریقے سے, بڑے بہترین طریقے سے وہ قرآن کو سیکھ کر آگے بڑھے ہیں.
अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? ये भी जरा चैट बॉक्स में जवाब दें। जी बताइए जरा, आपके ख्याल में कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? इंसानियत के लिए हिदायत है, ऑल टाइम इजी टू लर्न है, अल्लाह की किताब है, मेमोराइज किया जा सकता है, उसमें कोई चेंज नहीं हुई। जबरदस्त, ओके, ठीक है जी। आप सब बता रहे हैं, हमारे भाई और बहनें सब इसको, जबरदस्त हो गया, ओके। इट्स यूनिवर्सल, दिल का सुकून है, जिंदा जुबान है, बहुत जबरदस्त, ये आपने सही कहा, बिल्कुल। अच्छा जी, कुरान का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, वो है इंसान में तब्दीली। कुरान इंसानों में तब्दीली लेके आया, ये भटके हुए लोगों को इसने हदायत दी, इसने जाहलियत से उनको रोशनी में लाया, इसने उनको बहुत से खुदाओं की जगह एक खुदा की तरफ, यानी इंसान को बदल देना, उसके अखलाक, उसके किरदार, उसके अकीदे, उसकी इबादत, उसकी जिंदगी के हर पहलू को बेहतरीन कर देना, ये कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा है। सो इंसान में तब्दीली जो है वो कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा है। तो हम उस तब्दीली की तरफ बढ़ेंगे। आइए कुछ थोड़ी सी हिदायत भी देखते चलें। आप जो सवालात पूछा करेंगे ना जी, उसके जवाबात आपको कैसे मिलेंगे? देयर विल बी वन ऑफ द 5 वेज टू गिव यू आंसर्स। आप सवाल चैट बॉक्स में पूछेंगे, कोई ना कोई एक ही आपको जवाब देगा या मैं जवाब दूंगा अगर फौरी देने वाला होगा, ठीक है जी। अगर आप जब सवाल पूछेंगे, और ज्यादातर हम आपसे कहेंगे कि आप 2 दफा, आपको क्लास के दरमियान, एक दफा क्लास के दरमियान में 1-2 सवालात की इजाजत मिलेगी, और फिर क्लास के आखिर में आप लाइव सवाल पूछ सकेंगे रेज हैंड करके। यहाँ वीडियो में रेज हैंड नहीं करना आपने, जो चैट, जो जूम के अंदर रेज हैंड का ऑप्शन है वहां जाके रेज हैंड करेंगे और आप सवाल पूछ सकेंगे। अच्छा, कुछ सवाल आपके ऐसे होंगे जिनका जवाब दे दिया जाएगा, कुछ सवाल ऐसे होंगे आपको कहा जाएगा ये 1-on-1 कि आप ये सवाल अलग से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लें, वहां आपको जवाब दिया जाएगा। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसके लिए आपको कहा जाएगा, यूं इशारा किया जाएगा, इसका मतलब है इसको रख लें, इसका जवाब आगे आ रहा है, आगे किसी को क्लास में आ रहा है, किसी और आगे जाके वीक में आ रहा है। कुछ सवाल ऐसे होंगे, क्योंकि ये कोर्स एक खास मकसद से डिजाइन हुआ है, कुछ आपके सवालात ऐसे होंगे जिस पर मैं ये इशारा करूंगा कि ये हमसे रेलेवेंट नहीं है, हमने गैर जरूरी बहस में नहीं पढ़ना, हमने किसी कंट्रोवर्शियल इशू को नहीं छेड़ना, हमने अल्लाह की इस किताब को डायरेक्ट इसका तर्जुमा समझने की कोशिश करनी है। तो इसलिए उन सवालों को मैं कहूंगा जी ये गया पीछे। और आखिर में आप ऐसे सवाल भी हो सकते हैं जिसका मैं जवाब ना दे सकूं आपको, और मैं एक इंसान हूं, इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूं, गूगल नहीं हूं, तो मैं ये किया करूंगा कि ऐसे सवालात पर उसका सवाल मैं जवाब कोशिश करूंगा उलमा से, किताबों से ढूंढ कर आपको दोबारा आकर किसी क्लास में बता दूं इंशाल्लाह। दिस विल बी, ये तरीका होगा आपके सवालों के जवाब देने का। तो आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि प्रॉपर वक्त के ऊपर सवाल पूछिएगा, और चैट बॉक्स में कोशिश करें कि गैर जरूरी सवालात ना पूछे जाएं। अच्छा, पूछें जरूर, आप जरूर सवालात पूछें, कुरान के वाले से, क्लासेस के वाले से आपके सवालात इंशाल्लाह हमें भी मुझे भी सिखाएंगे, हम सब सीखेंगे। तो और आखिर में आप रेज हैंड करके सवालात पूछा करेंगे, लाइव क्वेश्चन एट द एंड होंगे। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी क्लैरिटी आपको दे दूं, इस कोर्स के अंदर लिखा भी हुआ होता है, ये ना तो तफसीर का कोर्स है, इसलिए तफसीर के ऊपर हम लंबे उसमें नहीं जाएंगे, ये लेक्चर भी नहीं है, सिर्फ आज के दिन मुझे मजबूरन जरा ओरिएंटेशन है तो ज्यादा बोलना पड़ रहा है, कल से इंशाल्लाह आप भी साथ साथ हिस्सा डाल रहे होंगे, इसमें तफसीर नहीं होगी। अच्छा, ये तजवीद भी नहीं है, हम तजवीद का इस्तेमाल करेंगे, तजवीद के जरिए कारी को भी सुनेंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये तजवीद का कोर्स नहीं है। अगर आप ये तजवीद कोर्स समझ के शामिल हुए हैं तो उसके लिए अलग से एक कोर्स हमारा इतवार को मॉर्निंग में चलता है, वो आप मोहम्मद हुसैन साहब से रब्ता करें, वो आपको उसमें रजिस्टर्ड कर लेंगे। ये नाजरा कुरान को अरबिक पढ़ाने का कोर्स भी नहीं है। अगर आपने ये सोच के शामिल हुए हैं तो फिर शायद आप कोई और प्लेटफॉर्म देख लें, और ये फिका पढ़ाने का कोर्स भी नहीं है।
یہ قرآن کو جو اللہ کی کتاب ہے اس کی یہ عربک جو آپ پڑھتے ہیں اور آپ اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آتی اور آپ اس کے اندر ڈوب نہیں پاتے، اس عربی کو جب آپ پڑھ رہے ہوں اور آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آئے، آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس طرح سے گفتگو چل رہی ہے، یہ اس چیز کا کورس ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو، یہ ترجمے کو سیکھنے کا کورس ہے، تو ہم اس کو اسی طرح سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو آئیے ابھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب اس وقت کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ اس وقت اسٹوڈنٹ ہیں یا استاد ہیں؟ ذرا چیٹ باکس میں مجھے جوابات دیں، میں دیکھتا ہوں آپ طالب علم ہیں یا استاد ہیں آپ اس وقت؟ جی ماشاءاللہ، سسٹر ہنا کہہ رہی ہیں اسٹوڈنٹس ہیں، بردر سسٹر حسیبہ، سسٹر سبیہ، جی سسٹر ایمن، سسٹر سارہ، سسٹر سیدہ، غلام حسین صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، عبداللہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر امین کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہیں، غلام جی ٹھیک ہے، اوکے زبردست، صحیح ہو گیا جی، اوکے رک جائیے، رکیے، اب ذرا میری بات ذرا غور سے سنیے، ذرا میری غور سے بات سنیے، سید ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں، زویا سب کہہ رہے ہیں، ذرا توجہ سے میری بات سنیے۔ آپ اس وقت بیٹھے تھے میرے ساتھ ایز اے طالب علم، ٹھیک ہے، اور آپ نے کاپی رکھی ہوگی پاس اور آپ اس پہ نوٹس لے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، بالکل ایسے ہی کریں، آپ بیٹھیں۔ اگر میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں، آپ سب سے ایک گزارش کروں، آپ رک جائیں اور آپ یہ کریں، آپ یہاں پر سوئچ کریں، سوئچ، اور آپ خود کو یہ کہیں کہ نہیں، میں نے یہ کورس سیکھ کے آگے لوگوں کو سکھانا ہے، میں نے یہ کورس سیکھ کے آگے لوگوں کو سکھانا ہے، یعنی میں طالب علم نہیں، میں ایز اے ٹیچر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو ٹیچر کے طور پہ اگر آپ اپنا یہ سوئچ کر لیں گے نا موڈ یہاں پہ، تو پھر آپ بڑے زبردست اور توجہ سے ہر چیز کو آپ لکھیں گے کہ میں نے کل کو پڑھانا ہے، اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اور آپ سب کو شوق دلواتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسی نیت سے اور اسی ارادے سے بیٹھ جائیں اور سب استاد بننے کی کوشش کریں، لہٰذا آپ سب اپنے موڈ کو سوئچ کر لیں، تو فوری بیٹھ جائیں کہ میں نے ایک استاد کے طور پر بیٹھا ہوں اور میں ہر چیز کو یوں اس لیے لکھ رہا ہوں، نوٹس لے رہا ہوں کہ میں نے آگے اس کو پڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ اب ٹیچر موڈ میں بیٹھ گئے ہیں؟ چلیں ذرا، یہ ٹیچر موڈ میں بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرے پاس چھوٹے بچے بیٹھے ہیں وہ بھی ٹیچر موڈ میں بیٹھ جائیں، اگر بڑے عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ استاد، آپ ایک مسلمان ہیں اور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس نے قرآن آگے بھی سکھانا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، لہٰذا ہم نے یہ سکھانا بھی ہے۔ سب ٹیچر بن کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ آپ سب بن گئے، چلیں آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں جی۔ آئیے اب کورس کے ہم تعارف پر آنے لگے ہیں، یہ ساری باتیں پہلے ہو گئیں۔ یہ جو کورس ہے یہ قرآن کو سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے، اور میں یہ عام لوگوں کی طرح نہیں کہہ رہا، میں الحمدللہ جس ذمہ داری پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں نے بہت سے کورسز قرآن پڑھانے کے خود دیکھے ہیں، اس میں بہت سے کورسز ہیں، بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں جن کے کورسز کی کتابیں بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں، لیکن میں ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کا یہ سب سے تیز طریقہ ہے۔ ہم مختلف اشاروں کی مدد سے اور مختلف سلائیڈز کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 20 اسباق 20 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے، پھر کوئزز کی کلاسز ہوں گی، ہوم ورکس ملیں گے آپ کو۔ اچھا، فرق کیا ہے اس کا؟ فرق نمبر 1 یہ ہے کہ ہم نماز سے شروع کریں گے، اور نماز آپ سب کو آتی ہے، تو ہم کوئی اور چیز کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس لیے کہ وہ مشکل ہوں گی آپ کو، اگر میں مشکل عربی سے شروع کر دوں تو آپ نے اب نماز اور عربک کی جو جو چیزیں نا اس کے ایک ایک لفظ سمجھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اور یہ ہر شخص کر سکتے ہیں۔ آپ عمر کے کسی حصے میں، ہمارے بیچ میں 78 75 80s کی عمر کے لوگوں نے بھی بیٹھ کے یہ کیا ہے۔ سو نیور ٹیل یور سیلف کہ یو آر ٹو اولڈ ٹو لرن اٹ۔ اور ینگ بچوں میں سے 10 سے 12 سال والے آئی ریکمینڈ دے کین سٹ اینڈ دے کین ڈو دا کورس، لیکن والدین سپرویژن ضرور کریں برائے مہربانی، تاکہ وہ درمیان میں ڈسٹرب نہیں کریں۔ تو اچھا، اگلا فرق کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں،
ہے نا. آپ کو سننا ہوتا ہے, آپ کو پڑھنا ہوتا ہے, آپ کو بولنا ہوتا ہے اور آپ کو لکھنا ہوتا ہے. 4 چیزیں. کوئی بھی زبان, دنیا کی کوئی زبان سیکھنی ہو, یہ 4 ریکوائرمنٹس ہیں. ہم اس کورس کے اندر ہم قرآن فہمی کے لیے کیا کریں گے؟ ہم زیادہ سنیں گے اور پڑھیں گے. زیادہ سنیں گے اور پڑھیں گے. کسی نئی زبان کو بولنا اور لکھنا مشکل ہوتا ہے, وہ ہم کم کریں گے. لہذا آپ پر بوجھ بھی کم پڑے گا اور آپ مزے مزے سے اس کو آپ سنیں گے اور آپ پڑھیں گے. اور عربی پڑھنی الحمدللہ آپ سب کو آتی ہے ناظرہ پہلے سے, لہذا وہ بھی ہمارے لیے بوجھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. سو لیٹس موو فارورڈ. اور تو یہ اس کا دوسرا فرق ہے. اب ہم آپ کو ذرا تھوڑی سی تیسرا فرق کیا ہے؟ الفاظ معنی پر زیادہ زور ہوگا. فطری آسان طریقہ, جیسے آپ نے بچپن میں اردو سیکھی تھی, ہے نا. آپ نے جب اردو سیکھی آپ کو پہلے گرامر نہیں سکھائی گئی, یہ نہیں بتایا گیا کہ اردو میں ماضی کے لیے الف آخر میں آئے, تھا آئے, نہیں. آپ نے سیکھ لی اور آپ صحیح کہتے تھے, میں اسکول جا رہا ہوں, میں نے کل یہ کام کیا تھا. تو گرامر جانے بغیر آپ کو پتا تھی. تو ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ اس کورس میں قواعد پر زور نہیں دیں گے, آپ کو ٹپیکل مشکل چیزیں نہیں سکھائیں گے. جیسے مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کورس سیکھنے گیا, انہوں نے کہا یومنون جو ہے یہ غائب ہے, جمع مذکر ہے, محموز باب افعال سے ہے, فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. تو یہ سن کے میں ڈر کے بھاگ گیا, ہے نا. تو ہم آپ کو یہ سب اس طرح کی چیزیں نہیں رٹوائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کورس کی امتیازی خصوصیات, ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے. سب سے آسان ہے, سب کو آتی ہے. اور نمازوں میں آپ 32 بار عربی میں اللہ سے بات کرتے ہیں. زبردست آغاز, سب سے آسان آغاز. تو 5 نمازوں میں ہم 1 گھنٹے میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں, وہی آپ کو سکھائی جائیں گی. مؤثر طریقہ ہے, تیزی سے سمجھ سکتے ہیں. آئیے قرآن سمجھنے کے لیے ضروری کیا, تھوڑی سسٹمیٹک چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے قرآن کا نسخہ یہ ہے, اس کو حافظی مدنی مصحف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کے سامنے اس وقت میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں, سامنے نظر بھی آ رہی ہے, یہ جو مصحف ہے جی, یہ اندر سے اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو اس میں عموماً 15 لائنیں. جب آپ کو اس کے 50% قرآن کے الفاظ آئیں گے نا, تو یہ دیکھیے جیسے آپ کے سامنے یہ کلر ہوئے ہیں, اتنا حصہ آپ کو اس کا ترجمہ آپ خود کر پا رہے ہوں گے. دیٹ از دی بیوٹی آف دس کورس. تو جب اتنا آپ کو آ رہا ہوگا تو آپ کا تعلق دیکھے قرآن سے کتنا زبردست ہو جائے گا. ابھی تو ہمارے لیے قرآن اجنبی ہوتا ہے نا, ہم ایک آیت بھی کھول کے پڑھیں تو اجنبی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب تھا. فلو صدق اللہ لکان خیر اللہم, اب ہمیں نہیں مطلب آتا, ہے نا, اجنبی ہیں. لیکن جب آ جائے گا تو آپ کا ہر آیہ مبارکہ کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا. سو یہ ہوگا. آئیے اب ذرا تھوڑا سا آپ کو سسٹمیٹک کچھ چیزیں قرآن کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. یہ حافظی مدنی مصحف جو ہے نا جی, اس کے اندر عام طور پر اس کے 600 صفحات ہیں, 600. اور یہ عموماً اتنے ہی ہوتے ہیں, 600 سے کچھ تھوڑے بہت اوپر زیادہ ہوتے ہیں. یہ 590 کے قریب یہ میرے پاس جو کاپی ہے, سوری 610 11 کے قریب اس کے یہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم اس کی کیلکولیشن کریں, ہر صفحے کے اوپر 15 سطریں ہوتی ہیں اس کی, 15. تو اور ہر سطر کے اندر تقریباً 9 کے قریب الفاظ ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک صفحے پر, چیٹ باکس میں مجھے بتائیں جن کا میتھس اچھا ہے, ایک صفحے پر کتنے ہوں گے الفاظ؟ جی دیکھتے ہیں آپ میں سب سے پہلے کون لکھتا ہے. ماشاءاللہ بہت تیزی سے لکھ رہے ہیں. یہ سب سے پہلے لکھا ہے جی سسٹر سائمہ نے, سسٹر امبرین, سسٹر بردر اسماعیل نواز, سسٹر سمیرہ, بردر مہتاب, سسٹر حمیرہ, بردر عمران کبیر. یہ 135 بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بالکل, آپ کا میتھس بہت اچھا ہے جی. آپ میرے پاس ہوتے تو آپ کو کوئی انعام بھی دیتا, تو ابھی جزاک اللہ ہی کہہ سکتا ہوں. ماشاءاللہ سب لوگ لکھ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اچھا صحیح ہو گیا. اگر ہم اس کو, یہ تقریباً اس کا مطلب ہے ایوریج ہمارے پاس کتنے ہو گئے جی, 130 الفاظ تقریباً ہر صفحے پر آ گئے, کم زیادہ کر کے. اگر تو اگر آپ اس 130 کو 600 سے ضرب دینا تو قرآن میں ٹوٹل بنتے ہیں 78,000 ورڈز, 78,000 الفاظ. کتنے؟ 78,000.
اب یہ بتائیں کہ 78,000 تقریباً 80,000 الفاظ سیکھ رہے ہیں، کہ یہ آسان ہے یہ مشکل ہے؟ آسان ہے یہ مشکل ہے؟ جی بالکل سسٹر امین بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بڑا مشکل ہے جی 78,000 الفاظ. ہاں مشکل کام ہے نا، آپ کو سنتے ہی ڈیفیکلٹ ہے. سسٹر عائشہ بطول بھی بتا رہی ہے مشکل ہے. ٹھیک ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے، ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہے، صحیح بتا رہی ہیں. اچھا چلیں. اچھا اب قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر اس میں ریپیٹیشن جو ہے، تکرار والے الفاظ نکالیں تو ذرا دیکھیں کتنے مزے کی چیز ہے. 78,000 کم ہو کے رہ جائیں گے 17,000. کیسی ہے نا مزے کی بات؟ اب بتائیں اب مشکل کچھ کم ہوئی؟ 78,000 سے ریپیٹیشن نکال دیں تو 17,000 رہ گئے. ہے ابھی بھی مشکل، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ابھی بھی ڈیفیکلٹ ہے. 17,000 دیکھیں نا، ایک انگلش زبان کے لیے عام طور پر 400-500 الفاظ آپ کو آتے ہوں تو آپ انگلش زبان بول سکتے ہیں، تو 17,000 الفاظ تو بہت زیادہ ہے. لیکن الحمدللہ کم تو ہوئے نا، 78,000 کا چوتھا حصہ رہ گیا، بلکہ 5واں حصہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب اور سسٹمیٹک آپ کو کچھ بتاتے ہیں جس سے آپ تاکہ ذرا مینٹلی بھی آپ ریڈی ہو جائیں. اچھا اب اگر آپ علم صرف کے قواعد سیکھ لیں تھوڑے سے، جو ہم انشاءاللہ اس کورس میں سیکھیں گے، تو یہ الفاظ رہ جائیں گے 4,500. اب بتائیں کیسا لگ رہا ہے؟ مشکل کچھ اور آسان ہوئی؟ ہاں مشکل کچھ اور آسان ہوئی؟ 4,500 رہ گئے. کہاں پہ 78,000؟ تو 78,000 کا یہ 5% بنتے ہیں تقریباً، 4-5%. 78,000 کا ٹارگٹ تھا، دیکھیں ابھی شروع ہی کیا ہم نے، کورس شروع بھی نہیں کیا، 4,500 رہ گئے ہیں. اور اس کورس میں ہم نے آپ کو یہ بھی نہیں پڑھانے. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا اگر اب ہم ان کے اگر ہم مادے سیکھ جائیں، روٹ لیٹرز، تو یہ 1850 رہ جاتے ہیں. 1850. اب بتائیں 1850 رہ جائیں گے یہ، اگر ہم اس کے روٹ لیٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھ جائیں. تو 78,000 کا ٹارگٹ نیچے آتے 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 رہ گیا 1850. تو اب آپ تیار ہو گئے سارے، ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں نا سب؟ جی 1800. دیکھیں نا ہم نے ایسی مشکل بنایا ہوا ہے. تو اوسطن ایک مادہ 2-3 مختلف صورتوں میں آتا ہے. مثلا یہ دیکھیں آپ کے سامنے مثال آ رہی ہے، دیکھیں علیمہ، علمہ، تعلمہ، تعلیم، عالم، علیم، علام. اب یہ جو ہے نا مختلف قرآن کے اندر سے لیے گئے ہیں تمام الفاظ. علیمہ، علمہ، تعلمہ، تعلیم، عالم، علیم، علام. ان کا روٹ لیٹر ہے عین لام میم. اور عین لام میم جو ہے نا، عالمہ اس نے سیکھا، اس نے جانا، یعنی علم اس کی بنیادی بات اس کے اندر ہے. اب اگر آپ کو یہ پتا چل گیا نا کہ عین لام میم جس کے اندر آتا ہے اس میں علم بنیادی چیز ہوتی ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا اچھا یہ مختلف صورتوں میں آتا ہے تو علم ہی کی بات کسی نہ کسی صورت میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. سو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ چیز؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم نے کرنے کتنے ہیں؟ ہم نے 4,500 کا ٹارگٹ اوور آل ہے قرآن سیکھنے کے لیے، پورا قرآن. لیکن ہم یہ نہیں کرنے جا رہے. ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو آئیے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم یہ کریں گے اس کورس میں کہ ہم 232 الفاظ، یہ نوٹ کرنا ہے اور آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، 231 یا 32 الفاظ صرف اور صرف اس کورس میں، صرف 232 الفاظ کے ذریعے قرآن میں آنے والے 40,000 سے زائد، قرآن میں آنے والے 40,000 سے زائد جو الفاظ ہیں اس کو ہم نے سیکھ جانا ہے. اب بتائیں کیسا ہے یہ؟ only 232. آپ قرآن کے 232 الفاظ کے ذریعے کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ قرآن کے 40,000 سے بھی زائد، 41,111 ٹو بی ایگزیکٹ. یہ الفاظ انشاءاللہ ہم نے 20 اس کے اندر سیکھ لینے ہیں. ٹھیک ہے. سو وی آر آل ریڈی فار اٹ نا. اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ.
بے شک انڈیڈ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سیکھنے کے لیے. تو indeed this Quran is made easy to learn. Why do we say it is difficult? یہ شیطان ہے جس نے ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے قرآن بڑی مشکل چیز ہے, یہ ہم سیکھ نہیں سکتے. تو ایسا نہیں ہے. آپ پکی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ 20 گھنٹے کی انویسٹمنٹ آپ کو بہت بڑا پروفٹ دے گی انشاءاللہ. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. یس اوکے 232 جی 232. اچھا یہ چیٹ باکس جو ہے نا یہ میں اس کو صرف اپنے لیے کر رہا ہوں تاکہ باقی احباب اس کو نہ دیکھ سکیں. میں اور میرے کو ہوسٹ اس کو دیکھ سکیں گے, وہ آپ کو رسپونڈ بھی کریں گے. باقی احباب تنگ نہیں ہوں گے انشاءاللہ اس سے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کا مسئلے کا حل کر دیا. چلیں آگے چلتے ہیں. سو بات ہم کر رہے تھے, تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن سیکھنا مشکل ہے. قرآن سیکھنا مشکل بالکل نہیں ہے. ایسا ہرگز نہ سوچیں, نہ ایسا کہیں. ہم کو قرآن کو جھٹلانا نہیں چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, بے شک انڈیڈ ہم نے اس کو آسان بنایا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کورس کے مقاصد کیا ہیں. اس کورس کے ذریعے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. 50% الفاظ کا معنی ہم جان جائیں گے. نماز پوری کی پوری آپ کو سمجھ آ جائے گی. جب آپ نماز پڑھا کریں گے انشاءاللہ اللہ سے آپ کا تعلق قائم ہوگا. اس کا ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ آئے گا. اور روزانہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع ہوگا, آپ کی اس میں توجہ ہوگی, دنیا کے خیالات انشاءاللہ نکلیں گے. یہ بھی اس کے مقاصد میں ہے. قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. آپ کو اس کا ہر صفحے کے اوپر ایسے الفاظ موجود ہوں گے جو آپ کو آتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ جب ہم سیکھ کر پڑھیں گے ہمیں نیک اور اچھے اعمال کی ترغیب ملے گی. ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے, ہم اچھے عمل کریں گے. اور ایک بونس بھی ہے اس میں, بونس ٹریٹ. ایک تو کورس ہے, ساتھ بونس کیا ہے, آپ کو عربی کے 100 جملے بھی آپ سیکھ جائیں گے. 100 عربی کے جملے بولنے آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ہم اتنی پریکٹس کریں گے کہ وہ آپ میں سے ہر کوئی اس کو سیکھ جائے گا. جی برادر اجاز, آئی انڈرسٹینڈ 8 بج چکے ہیں, لیکن پہلی کلاس کے اندر میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں پہلے دن ہم تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے انشاءاللہ. باقی دنوں میں یہ بالکل شارٹ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لیا کریں گے. آج تھوڑا سا لیٹ بھی شروع ہوا تھا, اورینٹیشن ہوتی ہے. اینی ویز لیٹس کوئکلی موو فارورڈ. اس کا سلیبس کیا ہے, یہ آپ کے سامنے سلیبس آ رہا ہے جی. اذان اس کا سلیبس ہے. پوری نماز, قیام, سورہ فاتحہ, رکوع اور سجود میں ہم جو پڑھتے ہیں, تشہد, درود کے بعد کی دعا, اور یہ چھوٹی چھوٹی 6 صورتیں, سورہ عصر, کافرون, نصر, اخلاص, فلق, ناس. یہ ہمارا سلیبس ہے. اس کے علاوہ قرآن سیکھنے کی دعا رب زدنی علما, بسم اللہ, وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, بس یہ. اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن. یہ ٹوٹل سلیبس ہے عربی کا. یہ اس سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس سلیبس سے ہم نے قرآن کا کہ 40,000 الفاظ کا ترجمہ سیکھنا ہے. آپ کو کوئی مشکل عربی کے الفاظ نہیں دکھائے جائیں گے, یہ آپ کو آتے ہوں گے انشاءاللہ. مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت سو کو آتے ہوں گے, اور بہت سے اس کورس کو کرتے ہوئے اس سارے کو یاد بھی کر لیں گے انشاءاللہ. جنہیں نہیں آتا ہوگا یقیناً وہ یاد کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کا سلیبس ہے. بتائیں آسان ہے مشکل ہے؟ بیٹے پانی یاد کریں. سلیبس آپ کا آسان ہے مشکل ہے؟ جی آسان ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. تو بس یہ ہمارا آج تک کا آپ کی اورینٹیشن ہو گئی. اب میں آپ کے ساتھ اگلے 5 سے 10 منٹ میں ایک سیمپل لیسن آپ کو دکھاؤں گا. پڑھایا کل جائے گا, آج صرف دکھا رہا ہوں کہ کیسے آپ کو پڑھایا جایا کرے گا. یہ دیکھیں میتھڈالوجی یہ ہوگی کہ ہم آپ کو سلائیڈز کے ذریعے اور ٹی پی آئی کے طریقے سے پڑھائیں گے. میں بھی آپ کو ایک سیمپل لیسن دکھانے لگا ہوں, وہ بس آپ کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہم آج کی کلاس کو ختم کر دیں گے. اور کل سے انشاءاللہ 1 گھنٹے سے اوپر وقت نہیں جایا کرے گا. آج چونکہ پہلا دن ہے اس کے لیے معذرت کہ آپ کو کچھ منٹ زیادہ بیٹھنا پڑے گا. یہ دیکھیں جی, یہ آپ کے سامنے سیمپل لیسن آ رہا ہے. اچھا, روزانہ ہم جب لیسن شروع کیا کریں گے, ہر لیسن کے 2 حصے ہوں گے, 2 حصے. تو پہلا حصہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسا ہوا کرے گا. پہلا حصہ ہے جی یہ کہ یہ دیکھیں, ہم کوئی بھی قرآن کا ایک حصہ لیں گے, اس کا ترجمہ پڑھا کریں گے. جیسے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لے لیا, اب ہم اس کا ترجمہ,
اب جو پہلا سبق جو ہم نے کل پڑھنا ہے نا، اس میں 12 نئے الفاظ کے ذریعے ہم قرآن میں آنے والے 7,248 الفاظ کا ترجمہ انشاءاللہ جان پائیں گے. 7,248 صرف ایک کل کا لیسن پڑھ کے. تو اس کو کیسے ہم پڑھیں گے؟ یہ دیکھیں، ہم کہیں گے تعوذ پڑھنا ہے ہم نے، اس طرح آیا کرے گا پوری عربی، اس کا ترجمہ. پھر ہم ہر لفظ کو اٹھایا کریں گے، دیکھیں گے اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، قرآن میں کتنی بار آیا ہے. پھر ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں اس کو یاد رکھنے کے لیے پھر ہم اس کے ٹکڑے کرنے سیکھیں گے. یہ دیکھیں، یہ باللہ قرآن میں 2550 بار آیا ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بی اور اللہ کو ملا کر بنا ہے اور اس کا بی کا مطلب ہوتا ہے کی، تو آپ انشاءاللہ 2550 بار قرآن میں آنے والا لفظ آپ 2 منٹ کے اندر سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح پھر ہم انشاءاللہ یہ دیکھتے جائیں گے، الفاظ کے معنی دیکھیں گے، ان کی نیچر دیکھیں گے، ان کی جمع دیکھیں گے. یہ دیکھتے جائیں. یہ سبق ہم نے کل پڑھنا ہے، میں آج آپ کو صرف دکھا رہا ہوں. تو تھوڑی سی اس کی وضاحت دیکھیں گے، قرآن اور حدیث اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور ہم اس طرح انشاءاللہ یہ دیکھتے دیکھتے ہم پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. اور ہم ہر دفعہ مطالعہ کرنے کے بعد اس پر غور کیا کریں گے تصور کے ساتھ کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، کیوں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کیوں کہا ہے، احساس کیا ہوگا. تو یہ انشاءاللہ کل آپ کو سارا ایکسپلین کیا جائے گا. ہم دعا کیا کریں گے اللہ سے، اپنا احتساب کریں گے کہ ہم نے کیسے اس کو بہتر سیکھنا ہے، اچھا سا پلان بنائیں گے، دوسروں کو بتایا کریں گے جو بھی پڑھیں گے، اس سے انشاءاللہ اور بہتر سیکھ پائیں گے. تو یہ ہمارا طریقہ ہوگا. اس طرح انشاءاللہ ایک پوری ہم آیہ مبارکہ ٹکڑا جو ہے اس کو پڑھ لیا کریں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا حصہ. اب دوسرا حصہ جو ہے نا 3 منٹ صرف آپ مجھے دے دیں تو دوسرا حصہ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ کریں سب. دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے اشاروں کی مدد سے. تو آج کے اشاروں کے لیے ہم نے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنا، نحنو، یہ اشاروں سے پڑھنا ہے. آج چھوٹی سی ایک نا یہ کرتے ہیں ہم کہ ہم یہ اشارے کیوں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی؟ اشارے کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ اصل میں اشارے ایک پورا سسٹم ہے. آپ دیکھیں نا، آپ موبائل پر بات کرتے ہوئے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے گھر کا ایڈریس کیا ہے تو آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں سے یہاں جائیے، پھر وہاں سے لیفٹ رائٹ مڑیے. ہم کیوں اشارے کرتے ہیں؟ وہ بندہ تو موبائل پر دور ہے، سن رہا ہے ہمیں، لیکن آپ اشارہ کرتے ہیں آسانی کے لیے، ہے نا؟ تو اسی طرح کے اشارے انشاءاللہ ہم ان اشاروں کی مدد سے ابھی میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں ہم ٹی پی آئی کا استعمال. کل اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. ٹھیک ہے؟ ابھی صرف آپ سب لوگ اب توجہ سے مجھے سنیں، 3 منٹ اور اس کے بعد کلاس ختم ہو جائے گی. سنیے جی. آئیے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ عام طور پر یا تو کسی کے بارے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس سے بھی پہلے آسان کرتے ہیں. اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ میرا سیدھا ہاتھ جو ہے یہ مذکر کے لیے، مذکر کے لیے، تو بتائیں الٹا ہاتھ کس کے لیے ہوگا؟ جی چیٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں بالکل، اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں خود سے اونچی آواز میں بول سکتے ہیں. جی فیمیل کے لیے، ماشاءاللہ، ویری گڈ. اب دیکھیں میں نے آپ کو صرف 50% انفارمیشن دی، 50% آپ دے رہے ہیں. دس از دی بیوٹی آف دس کورس. لاجیکل چلے گا ایسے ہی. اچھا، اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ یہ جو ایک انگلی ہے، ایک انگلی، اب سنیے مجھے، سنیے، بس سنتے جائیے پلیز. ایک انگلی میں استعمال کر رہا ہوں واحد کے لیے، تو زیادہ انگلیوں کا کیا مطلب ہوگا؟ زیادہ انگلیوں کا مطلب کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے، ایبسولوٹلی رائٹ. تو آپ خود ہی بتا رہے ہیں جمع کے لیے. ویری رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہو گیا 2 چیزیں آپ خود ہی سیکھ گئے ہیں. سیدھا ہاتھ مذکر کے لیے تو الٹا مؤنث کے لیے، ایک انگلی واحد کے لیے تو زیادہ انگلیاں جمع کے لیے. آسان ہو گیا. اب تیسری اور آخری بات، اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے. دیکھیں، جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو بات کے 3 طریقے ہوتے ہیں. یا ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہوتا نہیں. آپ اور میں اگر بات کر رہے ہیں اور ہم کہیں کہ ایک فلاں شخص زاہد ہے جو کہیں رہتا ہے، تو ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو میں اس کے لیے اس طرف اشارہ کر دوں گا، کسی کے بارے میں. اچھا، اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں یوں سامنے اشارہ کروں تو کس سے بات کر رہا ہوں؟ کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ آپ کے بارے میں. ٹھیک ہے جی، سامنے والے کے بارے میں. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، صحیح سمجھے آپ، ایبسولوٹلی رائٹ. اگر میں اشارہ کروں یوں اپنی طرف
تو میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ اگر میں اشارہ کروں اپنی طرف تو میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہو گیا جی, بس ٹھیک ہے, یہی سمجھانا تھا آپ کو. اور آخری 2 منٹ, اور اب آپ دیکھیے گا ابھی آپ کیا ہوگا. اب میں آپ کے سامنے یہ ہاتھ کا استعمال کرنے لگا ہوں. دیکھیے میں سیدھا ہاتھ استعمال کر رہا ہوں, ایک انگلی استعمال کر رہا ہوں, اور میں اس طرف بات کر کے کہہ رہا ہوں ہوا 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 ہوا. کہ آپ مجھے کیا ترجمہ آپ کو لگ رہا ہے؟ ہوا نہیں, اس طرف ہے, اس ہاتھ پہ کر رہا ہوں, اس طرف. غور کریں, خود سے بتائیں. آپ نے ماشاءاللہ بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ. بالکل صحیح ہے. یہ وہ کون ہے؟ آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے نا کہ یہ وہ کون ہے؟ وہ ایک واحد شخص مذکر, ماشاءاللہ غائب, جو یہاں موجود نہیں ہے. ہوا, ویری گڈ. اگر میں اس کے لیے لفظ بولوں یہ پورا ہاتھ کھول کے ہم, تو ہم کیا ہوگا؟ ہم. ماشاءاللہ وہ جمع, وہ سب کے سب. ویری گڈ, ایبسلوٹلی زبردست ہو گیا. ہم. اگر میں کہوں انتا, یوں اشارہ کر کے, تو انتا کا کیا مطلب ہوگا؟ انتا, انتا, تم, آپ سامنے, اور یہ ایک مرد ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے, یہ ترجمہ ہو گیا تم. اگر میں اشارہ یوں کروں اور کہوں انا, انا, تو انا ہو گیا میں. ماشاءاللہ ویری گڈ, آپ تو بڑا زبردست, آپ خود بخود ہی کرنا شروع ہو گئے. اور اگر میں کہوں انتم, انتم, تو یہ آپ سب ہوگا. میں گزارش کروں گا جو ہمارے احباب اس سے پہلے کورس کر چکے ہیں, برائے مہربانی وہ جواب نہ دیں, اور جو نئے لوگ ہیں ان کو جواب دینے دیں. آپ سے ریکویسٹ بھی ہے, گزارش بھی ہے, تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ وہ صحیح, انہیں بھی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. انتم, آپ سب. اور اگر میں کہوں نحنو, نحنو, ادھر اشارہ کر کے, نحنو, نحنو, ہم سب. ماشاءاللہ ویری گڈ, زبردست ہو گیا. تو آئیے جی ذرا اسی ٹیبل کو دیکھتے ہیں اشاروں کے. آئیے میرے ساتھ, آپ نے یہ اشارے کرنے ہیں سب نے. ہوا وہ, ہم سب نے پڑھا ہے وہ سب, یہ اسی طرح اشارے کریں. انتا, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب, نحنو, ہم سب. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کا ترجمہ آپ نے خود بخود کیا ہے نا. اب صرف مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کتنے الفاظ سیکھے ہم نے, عربی کے کتنے الفاظ کا ترجمہ بھی سیکھا ہم نے؟ جی بتائیں. سسٹر سائمہ کہہ رہی ہیں 6, سسٹر نائلہ کہہ رہی ہیں 6, سسٹر مہین کہہ رہی ہیں 6, سسٹر آمنہ کہہ رہی ہیں 6, سسٹر زیتون, برادر اسد علی ناز, جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ, برادر الطاف حسین 6, ڈاکٹر آمنہ کہہ رہی ہیں 6. اچھا جی, اب ذرا رکیے, اوپر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. قرآن میں ہم نے قرآن کے ابھی 1295 بار قرآن میں آنے والے الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا ہے, الحمدللہ. صرف آج یہ ابھی سیمپل تھا, کلاس تو کل پڑھائیں گے ہم اس کی. اٹ واز اونلی اے سیمپل. 2-3 منٹ میں اس بک کے اندر کوئی صفحہ ایسا نہیں گزرے گا, یہ 2 صفحوں میں سے کوئی ایسا نہیں گزرے گا جس پر ان میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملے نہ. ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن. ٹھیک ہے جی. سو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیمپل لیسن اور آج کی کلاس اپنے اختتام کو پہنچی. یہ لیسن اصل میں کل پڑھایا جائے گا, آج آپ کے ساتھ صرف اور صرف سیمپل آپ کو دکھایا گیا ہے. اسی طرح آگے عربی کی بول چال کے ہم الفاظ سیکھا کریں گے, من, کون, تھوڑی سی ہم کانورسیشن کیا کریں گے, من, ہوا, اور کچھ الفاظ عربی کے وا, فا, آ, اور انشاءاللہ اسی طرح عربی کی یہ خوبصورت زبان جو ہم سیکھتے جائیں گے. ہر کلاس کے آخر میں ایک نقطہ تعلیم ہوا کرے گا, لرننگ پوائنٹ. جیسے آج کا یہ ہے کہ یہ دماغ بڑی طاقتور چیز ہے, اس کو استعمال کریں تو ہم سب بہترین چیزیں سیکھ سکتے ہیں. سو آئیے اس طرح انشاءاللہ ہم آخر پہ دیکھا کریں گے کہ ہم نے ہر روز کیا سیکھا ہے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے, اس پر غور کرنے, اسے یاد کرنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.